پیناما لیکس ہو یا دبئی ان لاکڈ، پاکستانیوں کا نام تو سب سے پہلے شامل ہوتا ہے۔ اب دبئی ان لاکڈ ہے کیا؟ دبئی ان لاکڈ از بیسیکلی این انویسٹیگیٹو پروجیکٹ دیٹ واز لیکڈ ٹو ایڈوانسڈ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اینڈ ڈیفense اسٹڈیز بیسڈ ان واشنگٹن، اینڈ اٹ واز این کولیبوریٹو پروجیکٹ ڈن ود ڈفرنٹ میڈیا آؤٹلیٹس۔ سو یہ انویسٹیگیشن ہوئی کیوں؟ اس انویسٹیگیشن کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو بھی منی لانڈرنگز ہوتی ہیں یا جو بھی کرائمز میں کرمنلز ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ان کی فنڈنگز کہاں سے آتی ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ دبئی میں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے دبئی پر کافی کڑی نظر رکھی گئی، اور ان پر ایک اعتراض تھا کہ بہت ساری ان کے جو ٹیکس ریجیمز ہیں یا ان کی جو جس طرح سے وہاں پہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں تو بہت ساری ڈسکریپنسیز انوالوڈ ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف نے ان پہ ایک کڑی نگاہ رکھی۔ تو اس بیسس پہ یہ پورا پروجیکٹ لانچ ہوا اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے۔ دس پروجیکٹ اسپینڈ فار 6 months۔ اب اس کی جو ہے وہ ریلیز ہوا، بلکہ لیک ہوا۔ اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ more than 17,000 پاکستانی پیپل آر انوالوڈ who have invested in Dubai۔ اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے نام پیناما لیکس میں شامل تھے۔ اس میں پاکستانی ایلیٹ، پولیٹیکل ایلیٹ ہو، بزنس ایلیٹ ہو، میڈیا ایلیٹ ہو یا ریٹائرڈ جرنلز ہیں، ان کے نام بھی شامل ہیں۔ ان ناموں میں حسین نواز شریف، آصف علی زرداری، محسن نقوی کی وائف، جنرل قمر جاوید باجوہ، ایکس جنرل پرویز مشرف، پالیٹیشنز میں فیصل واؤڈا، پی ٹی آئی ایم این اے شیر افضل مروت، تو ان لوگوں کے نام اس میں شامل ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ لوگ دبئی میں انویسٹمنٹس کیوں کرتے ہیں، کیوں اتنا لکریٹو مارکیٹ ہے جو وہاں کی ریل اسٹیٹ ہے، وہ کیوں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اگر دیکھیں تو انویسٹمنٹس وہاں پہ رشینز کی ہیں۔ اب انڈینز کی بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں، اور ان کی پاپولیشن اور وہاں پہ جتنے زیادہ بلینئرز ہیں تو اس حساب سے کمپیریٹیولی پاکستان کے زیادہ ہیں۔ ٹاپ 10 میں جو انویسٹر آتے ہیں وہ پاکستانی آتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کی یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہو تو یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے پاس سے پیسہ کہاں سے آیا ہے، ایون کیش میں بھی وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ پیسہ لے کے کیش میں جائیں۔ تو لوپ ہولز جو ان کے وہاں پہ فائنینشیل سسٹمز میں ایگزسٹ کرتے ہیں جان بوجھ کر چھوڑے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی کو ایک ایسی مارکیٹ بنانا ہے، کیونکہ وہاں پہ آئل جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ریل اسٹیٹ کا جان بوجھ کر اتنا بڑا جو ہے وہ مارکیٹ بنائی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کریں۔ اب بہت سارے لوگ اس میں شامل جو ہیں وہ کرمنلز ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ کرمنلز ہیں، بٹ بہت سارے کرمنلز بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ باہر کی دوسرے ملکوں میں ان کو ایبسکانڈرز ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کر دبئی میں آ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوش علاقے ہیں، ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، ان کی پراپرٹی یہاں پہ سیف ہیں۔ جو وہاں پہ رجیم ہے، جو وہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ ان چیزوں کو اگر ان کا کسی کا پولیٹیکل لنکس ہیں بیک ان دیئر کنٹریز اور وہ انفلوئنشلز ہیں تو وہ وہاں پر ان کو کوئی بھی کسی طریقے سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں سے لایا، نہ ہی ان کو کوئی ایکسٹراڈیشن کے کوئی چارجز لگ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دبئی جو ہے وہ ون آف دا موسٹ اٹریکٹ ڈیسٹینیشنز، جس طرح سے آف شور کمپنیز ہیں وہاں پہ تو اور بھی زیادہ سیف ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دبئی جو ہے کسی کی بھی پراپرٹی، کسی کے بارے میں انفارمیشن کے اس کی ٹیکس ڈیڈ کس در سے وہ انفارمیشن آئی ہے، پورا کا پورا ڈیو ڈیلیجنس وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے سیف ہوتا ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا۔ تو پاکستان جہاں پہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایک اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، وہاں پہ سنگل ڈیجٹس میں ہمارے پاس خود پیسہ بلینز میں پڑا ہوا ہے، اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ایسا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ کرمبل کر رہی ہے، لوگ جو ہیں پاورٹی لائن سے بہت زیادہ، انفلیشن حد سے بڑھ گئی ہے، اور سارا برڈن جو ہے وہ لوگوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ مگر یہ جو بڑے مگرمچھ ہیں یہ اپنی جو ہے وہ سیف ہیونز انہوں نے دبئی کو بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، بلکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو اس طرح سے انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے، آبویسلی دے آر انوالوڈ ان دس بزنس ٹو۔